بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، میرا آج کا موضوع ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی حج کیوں نہیں کیا تھا اور وہ ہر وقت گھوڑے پر ہی سوار کیوں رہتے تھے۔ ویورز، سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی کو موجودہ عراق کے مشہور شہر تکرید میں پیدا ہوئے، مگر اپنے دادا کی وفات کے بعد جو تکرید کے شہر کے حاکم تھے، جلد ہی اس خاندان کو تکرید کا شہر چھوڑنا پڑا۔ ویورز، مورخین لکھتے ہیں کہ تکرید سے ہجرت والی رات سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے اور والد نے آپ کا نام مشہور نبی اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف رکھا۔ صلاح الدین ایوبی آپ کا لقب تھا۔ تو چلیں مزید اس موضوع پر بات کرتے ہیں، مگر وقت کو ضائع کیے بغیر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں ابتدائی تعلیم میں قرآن و سنت میں فطری رغبت رکھتے تھے، لیکن ادب میں دلچسپی کے باعث حماسہ جو ابو تمام کا شعری مجموعہ تھا، صلاح الدین ایوبی کو زبانی یاد تھا اور عربی اور کردی زبانوں پر بھی کامل دسترس حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کل امت مسلمہ بیت المقدس کی جدائی میں نڈھال غم زدہ تھی اور صلیبیوں کے مارکے چار اطراف میں گرم تھے اور آئے روز کہیں نہ کہیں میدان کارساز سجے رہتے تھے، اور کہیں فتح کے شادیانے بج رہے ہوتے اور کہیں شکست زدہ اپنے زخم چاٹ رہا ہوتا، اور پھر بہت جلد گردش ایام پلٹ بھی جاتی۔ اس وقت نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعصاب میں قوت کی بجلی دوہرائی تو یہ نوجوان نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوا اور سب سے پہلے اپنے چچا اسد الدین کے ہمراہ فتح مصر میں اپنے تلوار کے جوہر دکھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی اگست 1173 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہی کے نام کے بعد میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی، جو مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز کے علاقوں میں قائم رہی، اور اس سلطنت کے ہر حکمران کے ساتھ ایوبی کا سابقہ لگتا، جبکہ اس عظیم سلطنت کا بانی سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ اپنے والد کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا اسد الدین کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ اپنے والد کی بجائے ان پر اپنے چچا کی شخصیت کے گہرے اثرات تھے۔ چچا صرف چچا ہی نہ تھے بلکہ ان کے استاد، گرو اور دوست کی طرح تھے۔ ویورز، سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار تاریخی انسانی کے بڑے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں وہ فاتح بیت المقدس کے اعزازی لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن بھی ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان ساری عمر صلیبیوں سے لڑتے رہے، اس کے باوجود مسیحی حکمران اور عیسائی مورخین نے سلطان کی فیاضی، حسن خلق اور سخاوت اور بردباری کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔ مسیحی افواج کا ایک کمانڈر رینالڈ، جو انتہائی ظالم، سفاک اور بد کردار ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول بھی تھا، اور اس نے اپنی افواج کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت سے حجاز مقدس پر چڑھائی کا ناپاک ارادہ تک کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے اس رینالڈ کے قتل کی قسم کھائی اور پھر ایک بہت بڑے مارکے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ 1187 میں ایک بہت بڑی جنگ میں تاریخی کامیابی کے بعد سلطان نے اپنی تلوار سے بذات خود اس دشمن رسول کا سر قلم کر دیا اور اپنی قسم پوری کی۔ عیسائیوں نے 88 سال تک فلسطین پر قبضہ کیے رکھا اور مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند کیے رکھے۔ عیسائی افواج جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی تو ان کے گھوڑے گھٹنوں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور سارا شہر مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے برعکس جب مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائیوں کو بھی مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسائی اس قدر زیادہ تعداد میں آئے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس پر سلطان کا حریف بادشاہ رچرڈ، جو کہ جانی دشمن بھی تھا، اس نے سلطان کو کہا کہ صرف میرے اجازت نامے پر ہی کسی عیسائی کو بیت المقدس میں داخل ہونے دیا جائے۔
سلطان نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور عیسائی زائرین کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے کر نظم و ضبط قائم کیا اور مسلمانوں کی روایتی مہمانداری کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ان زائرین کی بے حد خدمت داری کی، ان کی عبادت، رہائش اور کھانے پینے کا پورا خیال رکھا۔ اس پر رچرڈ نے سلطان کی تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ ویورز، سلطان صلاح الدین ایوبی جہاد کے بے حد شوقین تھے۔ گھوڑے کی پیٹھ ان کا گویا مسکن ثانی تھا۔ بعض اوقات صرف نمازوں کے لیے ہی انہیں سواری سے اترنا نصیب ہوتا تھا۔ مسلسل گھوڑ سواری کے باعث سلطان صلاح الدین ایوبی کے نچلے دھڑ میں زخم ہو گئے تھے، چنانچہ وہ گھوڑے سے اترتے تو انہیں تکلیف شروع ہو جاتی، جس سے نجات کے لیے وہ پھر سے گھوڑے پر سوار ہو جاتے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد انہوں نے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کا تیار کیا ہوا منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ میں نصب کیا اور مرحوم کی خواہش پوری کی۔ سلطان کی ذاتی زندگی سادگی اور نیازی کا مرکہ تھی۔ ساری عمر کبھی ریشمی لباس زیب تن نہ کیا، سادہ کھانا کھاتے رہے اور کچے گھر میں رہائش پذیر رہے۔ فتوحات کے بعد جو خزانے ہاتھ لگتے انہیں بیت المال میں جمع کروا کر عوام الناس کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دیا کرتے۔ آپ نے اپنی زندگی کو اتنا ہی مشکل، مصروف اور سادہ رکھا ہوا تھا۔ 27 صفر 589 ہجری میں امت مسلمہ کا یہ ستون ملک شام میں خالق حقیقی سے جا ملا، یعنی آپ کی وفات ہو گئی۔ ان کی زندگی کی یہ کہانی ابھی مختصر ہے، اس وجہ سے بھی وہ کبھی عمر بھر آرام و آسائش اور حج پرفارم نہ کر سکے۔ ویورز، آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو اس کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی ضرورت مندوں کو تقسیم کر دی ہوئی تھی، اور وفات کے وقت اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کے نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہ دی تھی، کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا بچا ہی نہ تھا کہ زکوٰۃ لاگو ہو۔ ویورز، ہر سال اپنی روحانی بیٹریز چارج کرنے مکہ کا قصد کرنے والے، کعبے کی چھت پر نماز پڑھنے والے، در کعبہ کو اپنے لیے کھلتا ہوا دیکھنے والے ہمارے تاجدار شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی حج بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حج اپنی رقم سے ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس کبھی اتنا مال اکٹھا ہو ہی نہیں پایا، اور نہ انہوں نے اس چیز کا کبھی لالچ کیا، اور نہ ان کی ذمہ داریوں نے انہیں مہلت دی۔ ان کی خواہش جو تھی وہ خواہش ہی رہی اور حیات موت کے آغوش میں جا سوئی۔ آج بھی یورپ اور مغربی دنیا ان کی عظمت کی تعریف کرتی ہے۔ تو ویورز، یہ وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زندگی میں حج پرفارم کیوں نہیں کیا تھا، اور آپ ہر وقت گھوڑے پر سوار کیوں رہتے تھے، آپ کی زندگی اتنی سادہ کیوں تھی، اور آج بھی آپ کا نام کن وجوہات کی وجہ سے زندہ اور قائم ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اینڈ ٹو گیٹ مور انفارمیشن ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن بٹن، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔